بدو کا یہ بیسیکلی کہلاتا ہے 20 کا نش. اس کو ہر طرف سے کاؤنٹ کرو گے نا تو عدد بنیں گے 20 کے. اچھا یہ کہلاتا ہے جفت کا نش. اس کی میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی پورے بدھو کے بارے میں جو لائیو ٹرانسمیشن ہوا تھا. اچھا یہ بدھو کا جو لفظ ہے یہ اسی میں اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا. اب ہمارے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں زیادہ تر سورہ قریش پہ ریاضت کر رہے ہیں اور 15 کے نش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ سورہ قریش کی روحانیت اور اسم بدھو کی روحانیت بالکل ایک جیسی ہے. سورہ قریش کی 4 آیتیں اور اسم بدھو کے 4 حروف. یہ سمجھ لیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا ریفلیکشن ہے تو کوئی بعید نہیں. اچھا سورہ قریش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں جس میں ذکر ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محبت، حب، کہ انہیں آپس میں میل دیا یعنی کہ محبت عطا کی. اسم بدھو کے بے کے بارے میں یہ ہے کہ اسم بدھو کا نش اور اسم سب سے زیادہ بزرگوں نے جو پڑھوایا ہے، جو پڑھا ہے نا، وہ حب کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ اس کے جتنے بھی کتابوں میں عملیات اٹھا کے دیکھ لیں بدھو کے، اس میں اکثریت میں حب کے عمل ملیں گے آپ کو. اچھا اس کے 4 حروف ہیں، بے، دال، واو اور حلوے والا ہاں، حلوے والا ہے جو ہے. کہتے ہیں کہ وہ 4 حروف ہیں کہ جو جفت میں ہیں اور ان 4 حروفوں نے تمام روحانیت کو جوڑے رکھا ہوا ہے آپس میں. اور ان 4 حروفوں میں چاروں ہی عناصر کا جو امر ہے کہ جب چاروں عناصر کی تخلیق ابتدا میں ہوئی تھی اس کی تجلی اسم بدھو تھا. یہی وہ حروف تھے. اچھا سورہ قریش کی 4 آیتیں اور اسم بدھو کے 4 ہی حروف اور سلاطین اربع جو ہیں کہ جو عبد الرحیم مشرقی، عبد الکریم مغربی، عبد الرشید شمالی اور عبد الجلیل جنوبی، یہ جو 4 سمتوں کے جو مقرر کردہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جس مقام پہ جب ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے نا ان کو پھر اس کا تصرف عطا کیا جاتا ہے. اب اسی کے ماتحت جو ہوتے ہیں، جو روحانیت ہے اس کی، اسم بدھو کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سرخ جنات ہیں نا، جسے ہم مارشل نار کہتے ہیں، مارشل بات کہتے ہیں، مارشل معا کہتے ہیں اور مارشل 3 کہتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے؟ جیسے اب میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں. یہ مارشل نار جو اس کے ماتحت ہیں، یعنی کہ جو پورا جو یہ سمجھ لیں کہ جو نار کا نظام ہے، یعنی کہ جو شر ہے پورا جس سے تمام مخلوقات تخلیق کی گئی ہیں، جو آگ ہے جس کے ماتحت ہے نا، ان کا نام ہے بحیالہ. یہ جب 4 عناصر کی آپ تسخیر کا عمل کرتے ہو نا تو اس میں ان ناموں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ ان ناموں سے مدد لی جاتی ہے. ان کی تسخیر کی جاتی ہے تو پھر تسخیر خلائق ہوتی ہے، تسخیر عناصر ہوتی ہے. تسخیر عناصر ڈائریکٹ نہیں ہوتی. تسخیر کس کی ہوتی ہے؟ جس کے ماتحت یہ تمام ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. وہ کون ہے؟ باہیالہ. یہ مارشل نار کے ہیں.
اور یہ دحیالہ کون ہے؟ جو معاشل بات کے ہیں. بات کہتے ہیں ہوا کو، یعنی کہ ہوا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ ہے بات کے. یعنی کہ جتنی بھی جو 7 ہوائیں ہیں نا جن کے مہاتحت ہیں وہ ہیں دحیالہ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں مارشل ماء، یعنی کہ پانی. جتنے بھی پانی کے معاملات ہیں، جو پانی کی مخلوقات ہیں، یا جتنے بھی پانی، کہتے ہیں نا کہ زمین ہمارے کتنے فیصد پانی پر ہے؟ 75% پانی پر ہے. تو اس کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سب کس کے ماتحت ہیں؟ وحیالہ کے. اب یہ آ جاتا ہے 3 کہتے ہیں زمین کو. اب یہ ہے حیالہ، یہ ان کے ماتحت ہیں. اچھا، انہی چاروں کی جو ترتیب ہے، ان چاروں کے جو تصرف ہیں، جو عطا کیے جاتے ہیں، جو ان کو ماتحت کیے جاتے ہیں نا، وہ سلاطین اربع کے کیے جاتے ہیں. اب سلاطین اربع کیا ہیں؟ یہ بھی سلاطین اربع کے جو نام ہے نا، یہ بیسیکلی ان کے لقب ہیں. یعنی کہ یہ ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. جس مقام پہ آپ پہنچتے ہو نا، آپ کا ظاہری نام کچھ بھی ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں آپ جب پہچانے جائیں گے نا، تو کس نام سے پہچانے جائیں گے؟ اس نام سے جس مقام مرتبہ پہ آپ کو ڈیوٹی لگائی. جیسے آپ کی مشرق میں اگر ڈیوٹی لگی ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ شیخ عبدالرحیم مشرقی. تو ان بزرگ کا جو لقب، جو نام ہوگا نا، وہ اصل نام جو پوشیدہ ہو وہ بالکل پوشیدہ رہے گا، وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا. لیکن ان کی روحانیت کی دنیا میں جو ڈیوٹی ہوگی نا، وہ عبدالرحیم کے نام سے لوگ ان کو پہچانیں گے. اسی طریقے سے اگر مغرب میں کوئی منتقل ہوتی ہے ڈیوٹی، تو پھر وہ عبدالکریم مغربی ہوں گے. پھر اگر شمال میں ہوتی ہے تو شیخ عبدالرشید شمالی ہوں گے. اگر جنوب میں ہوتی ہے تو شیخ عبدالجلیل جنوبی ہوتی ہے. اچھا، ان چاروں کا تعلق رجب کے خاص مہینے سے ہے. ان کی جب تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ ماہ رجب کے مہینے میں ہوتی ہیں، اور ماہ رجب کی 4 تاریخ کو ہوتی ہیں. اچھا، ان کے ذمے جو ہوتا ہے نا، روحانیت کے رزق کی تقسیم ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دنیاوی رزق، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے روحانی رزق. روحانی رزق کیا ہے؟ روحانی رزق یہ ہے کہ جس میں روحانیت کو منتقل کیا جاتا ہے، روحانیت تقسیم کی جاتی ہے کہ کس کے حصے میں کتنی آئی. کسی کے بھی حصے میں ایک جیسی نہیں آتی. سب کے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم علیحدہ 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 ہوتی ہے. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کی جتنی ریاضت ہوتی ہے، جس پہ جتنا کرم ہوتا ہے، جس پہ جتنا فضل ہوتا ہے، اس پہ اسی تقسیم سے وہ چیز منتقل کی جاتی ہے. وہ کب کی جاتی ہے؟ 4 رجب کو. 4 رجب خاص ہے. اچھا، اب جب 4 رجب آتی ہے نا، بزرگان دین کیا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ روحانیت میں ترقی کے لیے، اس رزق میں برکت کے لیے. اب ہم سمجھتے ہیں ظاہری رزق کی بات ہو رہی ہے. ظاہری رزق تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، جو آپ کے نصیب کا لکھا ہوا ہے. لیکن روحانی رزق یہ عطا پر ہے، یہ فضل پر ہے، یہ نصیب کا نہیں ہے. یہ ملنا ہوتا تو بشر بن حافی کو مل گیا. آپ کون تھے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا مقام دیکھ لیں. حضرت جنید بغدادی کو مل گیا. آپ پہلوان تھے. ہمارے دادا میں حضرت نبی رضا شاہ صاحب، آپ بھی پہلوان تھے. آپ کا روحانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جب کرم ہوا، عطا ہوئی، تقدیر بدل گئی. جب 4 رجب آتی ہے نا، تو اس 4 رجب کو بزرگان دین باقاعدہ طور پر ان کے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو اصال کرتے ہیں. جب ہم کسی کو جب کسی کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں نا، تو ہمارا چہرہ یاد آتا ہے کہ یار یہ فلاں نے بھیجا ہے. یعنی کہ فلاں شخص تمنا رکھتا ہے، اپنے اندر طلب رکھتا ہے آگے بڑھنے کی یا کچھ پانے کی. تو اس لیے بزرگان دین 4 رجب والے دن جب جس چیز کو وہ کرتے ہیں نا، پیش کرتے ہیں، تو اس میں ان کو یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اصال بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اب مجھے کوئی شخص کچھ بھیجے اور کہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، تو میرے پاس جب وہ چیز پہنچے گی تو فلاں کا نام میرے سامنے آئے گا، فلاں کا چہرہ میرے سامنے آئے گا، آٹومیٹک آ جائے گا. اسی طریقے سے 4 رجب والے دن جب ان کو
اصال و ثواب کیا جاتا ہے، ان کو پڑھ کے جب بخشوایا جاتا ہے نا، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم بھی لائن میں، ہم بھی راہوں میں نین بچھائے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا بعض طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تم نے وہ میٹھی روٹی دیکھی ہے کہ جس میں گھی لگا کے، جب آٹا گونا جاتا ہے تو اس میں گھی ڈالا جاتا ہے، اور جب روٹی پکائی جاتی ہے اوپر گھی لگا کے اس کو چور دیتے ہیں، جس کو ملیدہ کہتے ہیں۔ ان کی نیاز ملیدے پہ دلتی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ آپ نے ملیدہ بنا لیا، 4 رنگ کی آپ نے مٹھائی رکھ لی، یعنی کہ ایک سفید رنگ کی، ایک لال رنگ کی، ایک ہرے رنگ کی اور ایک پیلے رنگ کی، 4 رنگ کی آپ نے مٹھائی رکھ لی، 4 گلاس آپ نے شربت کے رکھ لیے۔ اچھا، شربت بھی آپ نے ایک لال رنگ کا رکھ لیا، ایک ہرا رنگ کا رکھ لیا، ایک سفید رنگ کا رکھ لیا، ایک مختلف کلر کے 4 رنگ کے شربت رکھ لے، اور ایک پانی کا گلاس رکھ لیا۔ آپ نے جو کچھ پڑھتے ہیں نا، آپ نے جس چیز پہ پورے سال ریاضت کی ہے، آپ ایک مرتبہ 3 مرتبہ وہ عمل پڑھیں، یعنی کہ پہلے فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو عمل آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری اس عمل کی روحانیت مجھے کھل جائے یا اس کا حصہ میرے حصے میں آئے، آپ اس عمل کی تکرار کریں۔ اب یہ آپ کی کیفیت اور آپ کی طبیعت کے اوپر آپ کتنا پڑھیں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب جیسے بندہ سورہ قریش پڑھتا ہے، اب وہ فاتحہ پوری پڑھ لے، اس کے بعد سورہ قریش کی تکرار کرنا شروع کر دے اسی نیت سے۔ اس کے بعد پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان تمام جو سلاطین اربع ہیں ان کو اصال کریں، اور بالخصوص یہ جو نام میں نے لکھے نا، بحیالہ، دحیالہ، واحیالہ، حیالہ، ان کو اس کو ثواب کریں، ان کو اصال کریں۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اسم بدوح کی جو روحانیت ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ کنجی ہے، چابی ہے کسی بھی عمل کی روحانیت کو کھولنے کے لیے، کیونکہ جو چیز امر ہوتی ہے نا، جو رب کا حکم ہوتا ہے، جو کن فیکن ہوتا ہے، وہ فوری ہونے والا ہوتا ہے، اور جب ہم رب کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، جب ہم اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم جب اس کی تجلی کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ چیز ہم پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے، یہ چیز ہم پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم جب کسی کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے مگن میں رہیں، اس کی تکرار میں رہیں، تو ہمارے دماغ کے بننے والے جو نیورونز، جو کنیکشن ہیں، وہ اس جیسا حیولہ تیار کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس جیسا ایک سوچ، اب اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے آپ اس کی تخلیق کر رہے ہیں کہ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی روحانیت کو، انسان جس سے محبت رکھتا ہے نا، اس کی روحانیت اسی کے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی سوچ میں رہتا ہے، اس کے مگن میں رہتا ہے، اس کے دھیان میں رہتا ہے۔ اب انسان جب کسی کے دھیان میں رہے نا، اس کا مجسمہ، اس کا عکس، اس کی روحانیت اسی ہی کی شکل کی ہو جاتی ہے۔ وہ شاعر جبھی تو کہتا ہے کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں۔ وہ ظاہری شکل کو نہیں بیان کر رہا، وہ ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا۔ شکل وہ ہوتی ہے جو تخلیق ہوتی ہے، جو بنتی ہے، یعنی کہ اس نے اپنی روحانیت ہی کو جو جگانا ہے نا، وہ کس کی شکل پہ کرنا ہے؟ اپنے شیخ کی۔ ہم جس کا جیسا گمان رکھتے ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں، ویسے ہمارے ساتھ معاملہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی پوری فورس اس کے اوپر لگائی ہے، ہم نے اپنا پورا دھیان اس کے اوپر لگایا ہے، ہمارے اندر کنیکشن ویسی بن رہے ہیں، ہمارے ساتھ معاملات پھر ویسے ہی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب
انسان کسی کے گمان میں رہتا ہے، انسان کسی کے خیال میں رہتا ہے نا، تو ہو بہو جس کے خیال میں ہے، جس کے گمان میں ہے، اس کے جو معاملات ہوں گے نا، اس کا عکس مرید کے اوپر پڑنے لگتا ہے، اس کا عکس اس کے مرید پر پڑنے لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مشاہدہ حقیقی ہے۔ اصل ریاضت اس کے شیخ کی ہے کہ جس کے حصے میں سے آپ کو حصہ مل رہا ہے، اس کے حصے میں سے آپ کو حصہ مل رہا ہے۔ اب اسم بدوح جو ہے، اب اسم بدوح ایک ایسا عمل ہے کہ اکثریت بزرگوں نے اس کو اپنی زبان سے ورد اس کا لازمی ادا کیا ہے۔ اس کو لازمی، یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک اس اسم کو جو نا ظاہر نہیں کرتے تھے مریدوں پر۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ آپ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک کا ظرف تھا، یہ اس قلب کی بساط تھی کہ جس نے اس تجلی کو برداشت کیا تھا، اور اس کے بعد یہ لفظ عام ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ بالکل محفوظ اور پوشیدہ تھا۔ اہل چشت کا کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ یہ کس کے؟ اچھا، بعض لوگوں کا یہ گمان، یہ خیال ہے کہ اگر اس اسم کو غلط طریقے سے پڑھا جائے تو یہ بربادی لے آتا ہے، یہ جس طرح آباد کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب 4 حروف ہیں، اب 4 حروف کو آپ مختلف طریقوں سے پڑھو۔ اب کسی کی زبان بنگالی ہے، اب بنگالی میں جب پڑھے گا اس کا تلفظ چینج ہو جائے گا۔ اب کوئی ایک انگریز اس کو پڑھتا ہے، اس کا تلفظ، اب ایک اردو بولنے والا پڑھتا ہے، اس کا تلفظ الگ ہو جائے گا۔ اگر عربی بولنے والا پڑھے گا اس کا تلفظ، تو یہ سب برباد ہو جائیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ 4 حروفوں کو جوڑ کر ایک سمجھ لیں کہ اس میں اعظم کو ترتیب دیا رب نے۔ اچھا، اسم بدوح کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ دن کا نہیں ہوتا، یہ دن میں نہیں کیا جاتا، نہ دن میں یہ پڑھا جاتا ہے، نہ دن میں یہ لکھا جاتا ہے۔ بدوح کا جو عمل ہے نا، یہ ہے ہی رات کا عمل، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کسی بھی وقت پڑھ لو آپ اس کو، کسی بھی وقت اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر لو آسانی کے ساتھ۔ کس کی؟ اسم بدوح کی۔ اچھا، یکم رجب سے جو نش بدوح لکھنا ہے، یہ 20 عدد لکھنا ہے۔ کتنے؟ 20 لکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے لکھنا ہے، بالکل جس طرح کہ آپ نے لکھا ہے۔ پہلے اس کے کھانے بنیں گے، اس کے بعد 1 سے گنتی شروع ہوگی۔ اچھا، اس نش کے اندر 5 کا حصہ نہیں ہے۔ کس کا حصہ نہیں ہے؟ 5 کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ 10 اس کو بیلنس کیے ہوئے، کیونکہ جفت ہے یہ، اور جو 5 ہے وہ طاق ہے۔ اب 10 اور 10 20، اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کرو گے 20 کا عدد بنے گا، اور 20 ہی لکھے جائیں گے یہ۔ اچھا، اس کے اندر اس عمل کی ایک خاص بات ہے کہ اس میں جب میں نے یہ عمل کیا تھا اسم بدوح کا، تو اس میں انڈے کی سختی سے منع تھے، سختی سے اس کی ممانعت ہے انڈا کھانا۔ انڈا سمجھ لو ایسا ہے کہ جیسے زہر ہے، جیسے فرائی انڈا کھا لیا، بوائل انڈا کھا لیا، تلا ہوا انڈا کھا لیا، اور آپ کو پتہ ہی یہ انڈا ہے، آپ نے اس کو کھایا، یہ آپ کے لیے زہر ہے۔
اور یہ رات کا عمل ہے. اچھا، اسم بدھو کے جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے نش کی، اس میں انڈے کا پرہیز بہت سخت ہوگا. اچھا، اس کی اب زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طریقہ کار تو وہ ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے سمجھایا، یعنی کہ 20 نش روز لکھنا ہے سمپل طریقے سے، اور ہر دفعہ میں جب نش پورا کمپلیٹ ہوگا تو آپ 20 مرتبہ اقسمت علی کا یا بدھو پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے. اس طریقے سے 20 نش روز لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور رات کے وقت لکھیں گے. ہر نش کو 20 مرتبہ یہی پڑھیں گے اقسمت علی کا یا بدھو، دم کر لیں گے اس پہ، ٹھیک ہے. ایک طریقہ کار تو اس کا یہ ہے. اچھا، دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ یکم رجب سے، یعنی کہ 2 دن دو بار لکھا جائے گا. 2 دن دو بار لکھا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر 4 دن 4 بار لکھا جائے گا. پھر 6 دن 6 بار لکھا جائے گا. پھر 8 دن 8 بار لکھا جائے گا. اب اس کی پوری کیلکولیشن کرو، وہی ترتیب بنے گی اس کی پوری 20 کی. 8 اور 6 14 اور 4 18 اور 2 آگے 20 کی ترتیب ہوگی. یہی طریقے کار ہیں کہ اگر نش صحیح ترتیب و طریقے سے لکھا جائے تو آپ جس کام کے لیے جس کو دیتے ہو نا اس کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اگر ہم نے اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ شروع کی 2 تاریخ میں، یعنی کہ یکم رجب سے 2 دن کتنے نش لکھے، 4 دن 4 لکھے، 6 دن 6 لکھے، 8 دن 8 لکھے. جب 8 دن ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے. جس طرح چاند بڑھتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک چاند بڑھتا ہے اور 15 کے بعد چاند گھٹتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم پہلے دن سے بڑھائیں گے، یعنی کہ 2 4 6 8 لکھیں گے، ٹھیک ہے. جب 8 پورے ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد دوبارہ 8 دن 8 نش لکھیں گے. کتنے دن؟ پھر 6 دن 6، پھر 4 دن 4، پھر 2 دن 2، یعنی کہ ہم پورا اتار کر کے پھر پورا اوپر کی طرف ہم چڑھ کے اور پھر نیچے کی طرف اتر کے پورا ایک دائرے کی سمت آتے ہیں. یہ 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے. اگر ہم صرف 20 نش روز لکھیں تو ہم پورے 90 دن لکھیں گے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 2 نش 2 دن، 4 نش 4 دن، 6 نش 6 دن، 8 نش 8 دن، اور پھر 8 نش 8 دن، 6 نش 6 دن، 4 نش 4 دن، اور پھر 2 نش 2 دن. یہ پورے 40 دن کا عمل ہو جائے گا. اس ترتیب سے آپ نش لکھو اور پھر اس کی تاثیر دیکھو، پھر اس کی تاثیر دیکھو. اب آپ کسی بھی مقصد کے لیے کرو گے نا آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اس میں. سب سے زیادہ یہ عمل کام آتا ہے حب کے لیے، محبت کے لیے، خیر کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، تسخیر کے لیے. یہ تو ہماری ہو گئی نش کی زکوٰۃ کس میں؟ رجب کے مہینے میں. اب ہم آتے ہیں سورہ قریش پہ، ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے سورہ قریش چاند کی 19 تاریخ سے شروع کی تھی، یعنی کہ 19 جمادی الاول سے، جمادی الاول، جمادی ثانی تو اب چل رہا ہے، 19 جمادی الاول سے شروع کی تھی. اب ان کی 29 تاریخ یعنی کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. اب میں نے کہا تھا رجب، شعبان اور رمضان، اس میں ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. کس کو؟
سورہ قریش کو. جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس ترتیب سے کر لیے. اب ان لوگوں کو عمل تعلیم کیا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ عمل میں اس میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ سورہ قریش تو عام اجازت ہے, وہ تو ہر بندہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نیا شخص یہ ویڈیو دیکھتا ہے اور وہ اس کو شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کو نقصان ہوگا, وہ اس کو نقصان ہوگا. لیکن جن لوگوں نے سورہ قریش پوری سوالات کر لی ہے, یا جن لوگوں نے 40 دن کا چلہ سورہ قریش کا پورا کر لیا ہے, وہی لوگ اگر کریں گے تو وہ اس کی روحانیت کو برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ جو عمل ہے وہ آپ لوگوں کو میں تعلیم کر دوں گا, جو جن لوگوں نے وہ مکمل کیا ہے. اچھا, جو لوگ بیرونی ممالکوں میں رہتے ہیں, کوئی انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی ہے, وہ ہمارے اس نمبر پہ جو آفیشیل نمبر آ رہا ہے اس پہ واٹس ایپ میسیج کر دیں تاکہ ان کو وہ عمل سینڈ کر دیا جائے. اس کے اندر پورا ترتیب لکھا ہوا ہے, پورا طریقہ لکھا ہوا ہے, اس میں پورا طریقہ کار لکھا ہوگا اس میں کہ کس طریقے سے وہ عمل کرنا ہے. کیونکہ ہم نے سورہ قریش کو پوری زکوٰۃ دعوت تک لے کے جانا ہے اس کو, کیونکہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. لیکن یہ انہی لوگوں کا حق ہے کہ جن لوگوں نے محنت کری ہے, کہ جن لوگوں نے اس پہ, انہی لوگوں کا حق ہے اس پہ, کہ جو سورہ قریش شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, کہ جن لوگوں نے 1.25 لاکھ کی, پھر دوبارہ 1.25 لاکھ کی, 1900 بار پی اور ماما پرہیز کی, تو پھر انعام انہی لوگوں کو ملنا چاہیے نا. اور اگر عام میں نے کر دیا تو اس کی پھر اہمیت, اس عمل کی اہمیت نہیں رہے گی. پھر وہ برہنہ تلوار ہے نا. اب وہ برہنہ تلوار دیکھنے والا بچہ بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, جوان بھی ہے, نابالغ بھی ہے, مجنو بھی ہے. اور مجنو کے ہاتھ میں اگر بندوق دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو سب کو زخمی کرے گا وہ. اور کسی کم ظرف کو دے دی جائے, وہ عمل ایسا عمل ہے بالکل برہنہ تلوار, کہ پہلے دن جب وہ عمل کرو گے نا تو آپ بولو گے یار میں نے کچھ پڑھا ہے, میں نے کچھ پڑھا ہے. اور کسی آصف زدہ شخص کے سامنے خالی تم پڑھنے شروع کر دو, وہ تمہارے پاس آئے نہ بھلے سے, وہ چیخنا شروع کر دے گا آپ کو دیکھ کر. یا کسی ایسے مجمع میں جا کے کھڑے ہو کے آپ اس کا وٹ کرنا شروع کر دو, جو بندہ متاثر ہوگا نا وہ دائرے سے نکل کے باہر آ جائے گا. کیونکہ اس کی حرارت, اس کی حدت کو یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی, انہیں جل جاتی ہیں. اگر وہ دائرے سے ہجوم سے نہیں نکلیں گے تو جل جائیں گے, وہ نہ نکل کے بھاگ جائیں گے. کیسا عمل ہوگا وہ؟ ہے سورہ قریش کا ہی, ترتیب سورہ قریش کی ہے, لیکن اس میں سورہ قریش کے اس باطنی اسراروں کے نام موجود ہیں. یہ عمل کرنے سے فائدہ اسی شخص کو ہوگا جس نے سورہ قریش 1.25 لاکھ کی ہوگی, اور جس نے 1.25 لاکھ نہیں کی ہوگی اس کے لیے بے معنی ہوگی. اس کی اجازت صرف اور صرف اسپیشلی لینی پڑے گی آپ کو. کیونکہ سورہ قریش کہ جو ترتیب اور جو طریقہ چل رہا ہے نا, وہ پورا ایک لشکر کے ساتھ چل رہا ہے. وہ فی سبیل اللہ ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اس کا. یہ ان کا حق ہے کہ جو ہمارے ساتھ پہلے کے دن سے ہمارے ساتھ چلیں. لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ جن لوگوں نے 1.25 لاکھ مکمل کی ہوگی اس عمل کو وہی عمل کر سکتے ہیں.
کیونکہ وہ یہ اس کے انعامات میں سے ہے. لیکن جب یہ عمل کریں گے، آج کیا تاریخ ہو گئی رجب کی؟ 26 ہو گئی نا آج. کل ہے نا 27. تو چاند پہلا کب ہے؟ کس دن پڑ رہا ہے؟ یہ 29 کا مہینہ ہوگا. تو 29 کا مہینہ ہوگا تو جمعرات کی پہلی ہوگی، اور اگر 30 کا ہوا تو جمعے کی ہوگی. 29 کا کنفرم ہے. اگر جمعرات کا چاند ہوا تو نوچندی جمعرات کی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ، یہ دیکھو کہ اتنا مبارک مہینہ کہ شروع بھی جمعرات کے دن سے ہو رہا ہے. جمعرات یا جمعے سے، دونوں مبارک دن ہیں. اور جمعے کے بارے میں تو دنوں کا سردار ہے. اچھا، اس میں بدھو کے نقش کے اندر آپ یہ دیکھو کہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہے، یعنی کہ اس میں طاق بھی ہے. اس نقش کے اندر طاق نے بھی صلاحیت کی ہے اور جفت نے بھی صلاحیت کی ہے. ٹھیک ہے. غالب کون آیا؟ جفت. روشنی کس پر غالب آتی ہے؟ اندھیرے پر. خیر کس پر غالب آتا ہے؟ پازیٹیو کس پہ غالب آتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. اب یہ کرنے والا، یہ پڑھنے والا، اس کے اوپر کس کا غلبہ ہوگا؟ خیر کا. اگر ہم چاہیں نا کہ ہم اس میں جلد کامیاب ہوں، کیا جلد کامیاب ہو، چاہے وہ سورہ مزمل کا عمل ہو، چاہے وہ سورہ یاسین کا عمل ہو، چاہے وہ سورہ رحمان کا ہو، آیت الکرسی کا ہو، چہل کاف کا ہو یا سورہ قریش کا ہو، آپ کا کچھ بھی عمل ہو. آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ اس میں کامیاب ہر حال میں 100% ہو گئے. آج ادھر آ جائیں. ہر حال میں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ناکامی کی. اچھا، چاہے آپ سے غلطی کیوں نہ ہو جائے. انسان میں غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. چاہے آپ سے پڑھتے ہوئے تسبیح کیوں نہ چھٹ جائے، چاہے آپ کا گیپ کیوں نہ ہو جائے. ایسا کیا کون سا عمل ہے وہ کہ جو ان تمام خامیوں کو پورا کر رہا ہے؟ انسان کوئی بھی عمل کرے، صرف اس کو اپنے ورد میں رکھے. بڑے سے بڑا عمل کر لے، اس کو رجت ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اس کو. وہ کون سا عمل ہے ایسا کہ جس کا رب نے تمہیں خود حکم دیا ہے؟ جس کا تمہیں رب نے اور اپنے محبوب کو دیا ہے. درود شریف کا تو اہل ایمان کے لیے نا، ایمان والوں کے لیے، امتیوں کے لیے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے تمام عمل کے جتنے بھی نقائص ہیں ان سب کو دور کر دے؟ اگر آپ دنیاوی معاملات میں ہیں، آپ کو پورا ہو جائے. روحانیت کی تلاش ہے، وہ آپ کی پوری ہو جائے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر عمل کے اندر کامیاب ہو گئے، یہی تصرفات، یہی روحانیت جو مجھے میرے بزرگوں سے ملی ہے، یہ میری اولادوں میں بھی قائم رہے. اور اگر آپ وہ عمل کرتے ہو نا تو وہ بھی آپ کے اولادوں میں منتقل ہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے استغفار کا.
کس کا عمل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اے نبی جب تک آپ روئے زمین پر ہیں آپ کی امت پہ میں عذاب نہیں دوں گا. اور اس کے آگے والی آیت میں کیا کہا؟ میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ کی امت کے لوگ استغفار پڑھیں گے. یعنی کہ استغفار پڑھنے والے پر کسی قسم کا عذاب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے. نعمت کا چھن جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. تو اس لیے جو تم عمل کرتے ہو، جو نعمت تمہیں ملتی ہے، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی رہے، تو استغفار کی تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو. کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. آپ خود پڑھتے تھے. جبکہ استغفار بیسیکلی ہے کیا؟ استغفار کو کبھی سمجھا ہے؟ ہم استغفار کو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم سلینڈر ہو رہے ہیں. یہ تو اس کا ظاہری مفہوم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے استغفار کی؟ اب نبی تو معصوم ہیں، ان کو اللہ رب العزت حکم دے رہا اور ایسے وقت میں دے رہا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ ہم نے تمہیں نصرت دے دی، ہم نے تمہیں فتح دے دی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. اے نبی بس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور استغفار کریں. یہاں پہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، قرآن میں جتنی جگہ استغفار لفظ الگ الگ استعمال ہوا ہے نا، اس کے معنی تو وہی رہے، لیکن اس کی روحانیت کا مفہوم اور اس کا پہلو بدل گیا. اگر آپ سمجھو تو، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم دیا تھا نا، وہ ان نعمتوں کو قائم کرنے کے لیے تھا جو امت کے حصے میں آنی تھی. ورنہ نبی سے تو کوئی گناہ صدر نہیں ہو سکتا. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اور اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا. میں تمہارے، اب تمہاری رزق کی تڑپ کیا ہے، تمہاری بھوک کیا ہے؟ رزق کہتے کسے ہیں؟ ہم رزق اناج کو سمجھتے ہیں. اناج تو اس کا ظاہر ہے. رزق تمہاری صحت ہے. رزق وہ نعمتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، جسے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، منہ سے بولتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، پیروں سے چلتے ہو، سانس لیتے ہو، تمہارا دل دھڑکتا ہے، تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تمہاری روحانیت، تمہارا رب سے راضی ہونا، رب کا تم سے راضی ہونا. یعنی کہ رب کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوا. یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل رہا ہے؟ صرف ایک استغفار سے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں نے نا رزق کی تنگی ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. کیا کہا؟ چلے گئے. اب دوسرا شخص آیا، کہنے لگا حضور میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. کیا کرا کرو؟ آپ نے کہا اچھا. وہ شخص چلا گیا. اب تیسرا شخص آیا، کہنے کا حضور میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے یہ باغ کو تیار کیا تھا، دن رات اس میں محنت کری تھی، ایک وبا ایسی آئی کہ میرا باغ پورا جل گیا.
میرے لیے کچھ کریں, مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کو تاکہ یہ میرا باغ ٹھیک ہو جائے, میرے گھر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. آپ نے اس کو کیا کہا؟ استغفار پڑھا کرو. اور قرآن کی آیت کے مفہوم پہ آ جاؤ سورہ انفال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت دوں گا, تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں اولاد دوں گا. کیا؟ اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہے, اولاد کی خواہش ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں کسی کو, کوئی مجھ سے پوچھے یا آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور میری اولاد کے لیے دعا کریں, آپ بولو استغفار پڑھا کرو, وہ سوچے گا میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا. کیا میں نے کون سا گناہ کر دیا؟ چلو میں گناہ گار بھی ہوں, میں استغفار پڑھنے شروع کر دوں گا. اگر میں گناہ گار نہیں ہوں تو میں استغفار کیوں پڑھوں؟ ایک مثال لے لو. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں جس چیز کی طلب ہے, تم اگر اس کو مکمل کرنا چاہو نا تو تم استغفار پڑھا کرو. آپ کا یہ اصل استغفار پڑھنا, یہ سمجھ لو کہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی ریاضت ہے کہ یہ آپ کو ایک لمحے میں, کیا ایک لمحے میں مومنین کی صف میں آ کے کھڑا کر دیتا ہے, اگر آپ چاہے کتنی گناہ گاری کیوں نہ ہو, صرف ایک لمحے میں. یعنی کہ ایک وہ شخص جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو, کہ جس نے پوری زندگی اطاعت الہی میں گزاری ہو, اس کی صف میں آ کے ایک گناہ گار کھڑا ہو جاتا ہے اپنے خالی اس عمل سے. تو رب کا فضل کس پر ہوا؟ استغفار ایسی چیز ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو, ہر مرید کو, ہر شخص کو اس کے دل میں استغفار ہونا ضروری ہے. آپ رزق میں پریشان ہونا, آپ استغفار کی تفسیر پڑھنا شروع کر دو. یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا, صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, میرے گھر میں 3 دنوں سے فاقے ہوتے ہیں, صبح دوپہر شام کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھا کرو. آپ نے نہیں کہا کہ فلاں سورت پڑھنا یا فلاں عمل کرنا یا 40 دن کا چلا کرنا یا یہ نش لکھنا یا یہ تعویذ دینا یا وہ کرنا, کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے بیس بتائی, خالی بنیاد. کیا بتایا؟ استغفار پڑھنا, اس کو اپنے فکر میں رکھنا. چاہے چلتے پھرتے پڑھ لو, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو. اچھا, بہترین استغفار جو بزرگوں نے کیا, ان سے جو منسوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ. یہ چھوٹا سا ہے اور یہ ایسا ہے کہ ہر زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتا ہے. کیا؟ وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ. اب آپ اس کو اپنے ورد میں رکھو. آپ جو کوئی بھی عمل کر رہے ہوگے نا, اس کی کتنی ہی نیگیٹیوٹی کیوں نہ ہو, اس کے ماتحت کتنے ہی شیاطین کیوں نہ ہو, وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. کیونکہ استغفار پڑھنے والا شخص ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے, اور جو رب کی بارگاہ میں حاضر رہے اس کو کون چھو سکتا ہے؟ استغفار پڑھنے والا ہر وقت کس کی بارگاہ میں رہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے گفتگو کر رہا ہے, اس سے مخاطب ہے, وہ سن رہا ہے اور یہ بول رہا ہے, اس کو سننا پسند ہے. اس نے بول تو اپنے محبوب کی زبان سے لیا ہے نا, اب تھوڑی بولے گا وہ, اب تو خالی سنے گا وہ. اس نے جو کلام کرنا تھا اپنے محبوب کی صورت میں کر لیا, اب وہ کلام نہیں کرتا.
اب اس کو سننا پسند ہے. کس کی؟ اپنے بندوں کی. اب استغفار ایک ایسا عمل ہے، اب کسی مقصد کے لیے پریشان ہو آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی. فراست ایک ایسی چیز ہے، عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کے اندر عقل سلیم نہیں آتی، کہ جب تک آپ کی فراست بیدار نہیں ہوتی، آپ کے اندر روحانیت ہی نہیں آئے گی. اب انسان کو حاجت کی ضرورت ہے، کسی کو اس کا عمل پورا نہیں ہوتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حاجت ہے، میں اس سے کس طرح میں اس کو پوری کر سکتا ہوں، اب وہ اسم دیکھے کہ جیسے اللہم یا قاضی کیا مطلب ہے؟ کون؟ اللہم یا قاضی الحاجات وبحمدہ استغفر اللہ، یہ لفظ اس میں لگا دے. کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. کسی بھی حاجت کے لیے آپ اللہم یا قاضی الحاجات وبحمدہ استغفر اللہ. آپ بیمار ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اللہم یا شافی وبحمدہ استغفر اللہ. یعنی کہ آپ سلنڈر ہو گئے. اب جب بندہ کوئی گر جاتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، تو کون اٹھاتا ہے پھر اس کو؟ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب تم پریشان ہو، تمہارے کوئی اسباب نہیں بن رہے، کوئی سبب نہیں بن رہا، تم قرض دار ہو گئے ہو، کوئی سبیل نہیں ہے رستہ کہ قرض کے ادائیگی کہیں سے ہو. آپ اللہم یا مسبب وبحمدہ استغفر اللہ، یہ ختم خواجہ خواجگان کے اسم کہلاتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ یہ ایک راز ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. لیکن ہم اس کو وبحمدہ استغفر اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ اسم بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. جس طریقے سے ایک ذکر ادھورا اور ایک ذکر، یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کو کسی بھی ذکر کے ساتھ لگا دیا جائے وہ ذکر کو مکمل کر دیتا ہے. اب وباؤں کے لیے، بلاؤں کے لیے اللہم یا دافع وبحمدہ استغفر اللہ، اللہم یا دافع البلیات وبحمدہ استغفر اللہ. اب یہ نہیں کہ کتنا پڑھوں، جتنا آسانی ہو اتنا پڑھ لو. کیونکہ جب اگر کسی کو گفتگو کا موقع ملتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے اس کی گفتگو طویل ہو، اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ ادھر ادھر کی بھی باتیں کرنے لگتا ہے کہ بس میرا ان سے کنسنٹریشن بنا رہے، یہ مجھ سے مخاطب رہے، میں ان سے باتیں کرتا رہوں. تو اس میں کیا ہے، بندہ کیا بولے گا، کتنی 10 دفعہ بات کر کے واپس آ جاؤں؟ بندہ وہاں پہنچتا ہی نصیبوں سے ہے. میں نے تو آپ کو ایک ایسی سواری دے دی، ایک ایسا رستہ دے دیا کہ جس کو تھام کر تم بارگاہ الہی میں داخل ہو جاؤ. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. استغفار ایسی چیز ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو، یعنی کہ اپنے سوار کو کبھی وہ گرنے نہیں دیتا، چونکہ اس کا کام ہی گرتوں کو اٹھانا ہے. اور جس کا کام ہی گرتوں کو اٹھانا ہو، وہ کیسے گرنے دے گا؟ استغفار ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اب تم ان نیتوں سے استغفار کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے.
لیکن تم اس ترتیب سے پڑھنا، پھر تم خود دیکھنا۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے اپنے ظاہری جسم کو تو دیکھا ہے، اس جسم کو جو قائم رکھنے والی قوت ہے نا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھ سے غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا جسم ظاہری یہی سب کچھ ہے، جبکہ اس کے اندر 5 طے ہیں کہ جس نے اس ظاہری جسم کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس ظاہری جسم کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی طے کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر وہ ہے کیمیاوی جسم، یعنی کہ کیمیکلز کے ریئیکشن، کیمیکل کے ایکشن۔ ہمارے جسم کے اندر کیمیکل بنتے ہیں تو ہمارا جسم بنتا ہے نا، ہمارے جسم کے اعضاء بنیں گے نا۔ کیمیکل میں ڈس بیلنسنگ ہوگی تو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی، اور کیمیکل ایک بیلنس میں رہے گا، ہم بالکل فٹ فاٹ نارمل صحت مند تندرست رہیں گے۔ کسی کا سیروٹونین اگر کم ہو جائے گا، کسی کا ڈوپامائن کم ہو جائے گا، کسی کا انڈروفائن کم ہو جائے گا۔ یہ کیمیکل ہی ہے نا جو ہمارے جسم کو ترتیب دیتا ہے، بناتا ہے۔ اگر کوئی کھڈا ہو جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو دوائیں لگا رہے ہیں وہ بھر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو زخم جو بھر رہا ہوتا ہے نا، وہ کیمیکل کے جو بیلنسنگ سسٹم ہے نا، وہ وہاں سے چل رہا ہوتا ہے اصل کام۔ لیکن اس کے اوپر جو دوا لگائی جاتی ہے نا، وہ صرف اور صرف اس کی طبیعت کے موافق لگائی جاتی ہے، اس کے مزاج کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے مزاج کے مطابق اگر دوا نہ ہو تو وہی دوا ریئیکشن کیوں ریئیکشن کر جاتی ہے؟ مزاج نہیں مل رہا اس کا۔ تو اس کا مطلب ہے اصل کام کیا کر رہا ہے؟ وہی کیمیکل کے بیلنسنگ جو ہے، جس کو ہم کیمیائی اجسام کہتے ہیں، کیمیائی جسم کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک طے اور ہے کہ جو پورے جسم کو نئے سرے سے بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ نیورونز۔ کیا ہے؟ نیورونز کے جو کنیکشن ہوتے ہیں، نیورون سے ہی آپ کے جسم میں کیمیکل بنتا ہے نا۔ کیمیکل کیسے بنے گا؟ نیورونز کے کنیکشن سے بنے گا نا، اس کی بائنڈنگ سے بنے گا نا۔ اب نیورون کے پیچھے بھی ایک طے ہے، وہ معلوم کیا ہے؟ وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا گمان ہے، وہ آپ کا دماغ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کو خود ہیل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے چھری سے اپنے جسم پہ کٹ لگائیں، خون نکل جائے، اب بغیر کوئی ٹریٹمنٹ کرے، بغیر کوئی پٹی باندھے آپ اپنے خون کو روک سکتے ہو؟ آپ کا جسم کہتا ہے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے اس کو پوری ترتیب دینا ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ، وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیسے؟ جو سوچ ہے نا آپ کی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ سب کچھ ہے، باقی ہڈی اور گوشت ہے اس جسم میں۔ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ ہڈی اور گوشت۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سوچ ہے، یہ 2 طرح کی ہے۔
ایک وہ جو تم شعوری طور پر اپنے سامنے دیکھتے ہو، ایک وہ جو لاشعوری طور پر تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے۔ شعوری طور پہ تو جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو گمان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کاذب بھی ہو سکتی ہے، وہ صادق بھی ہو سکتی ہے، وہ زندیق بھی ہو سکتی ہے، وہ صادق بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لاشعور میں سے آ رہی ہے، اچھا لاشعوری کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے دماغ کے اوپری حصے سے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں الدماغ ہے، جس کو کنیکشن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو خفی الاخفا کا مقام دیا گیا ہے، کہ اگر ہم لطائف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب انسان جیسا گمان رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے، کوئی بھی عمل کرتے وقت انسان کے دماغ کے اندر جو خیالات رہتے ہیں، جو وسوسے رہتے ہیں، جو گمان رہتا ہے، اس کی روحانیت جب حاضر ہوتی ہے نا، وہ بالکل اسی کے برعکس ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی روحانیت کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ بھائی کریٹو تو اللہ کی ذات ہے نا، تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے نا، آپ کہتے تھے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں نے حضور سے اس علم کو سیکھا ہے کہ اگر میں لوگوں کے اندر وہ ظاہر کر دوں تو لوگ سر قلم کر دیں۔ نہیں سمجھ آتا نا معاملہ یہ؟ لیکن ہر بندہ اپنی بساط، اپنی عقل اور اپنے شیخ کی توجہ سے اتنا ہی سیکھتا ہے جس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بھی اگر سمجھ لیا جائے نا تو گمراہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے، کیونکہ اگر ہم ظاہری اعتبار سے شریعت کی حدودوں کو کراس کریں گے تو ہم پر سزا اور جزا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے آگے نکل جاتے ہیں ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، اور جن کی زبانیں بند نہیں ہوتی پھر وہ منصور جیسے کہلاتے ہیں۔ انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو نا دراصل پکا پکایا حلوہ مل رہا ہے۔ روحانیت کسی موکلان کو حاضر کرنے کا نام نہیں ہے، روحانیت کسی جنات کو حاضر کرنے کا نام نہیں ہے، روحانیت کسی کے جادو کے اتارے کا نام نہیں ہے، روحانیت کسی شیطان کو جلانے کا نام نہیں ہے۔ یہ روحانیت ہے ہی نہیں، یہ تو سارے شغل ہیں۔ شغل سمجھتے ہیں نا؟ یہ تو سارے شغل ہیں۔ شغل یعنی کھیل۔ اصل یہ روحانیت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک گھنے جنگل میں جا رہے ہو، اگر کوئی سامنے سے شیر آ جاتا ہے تو آپ اپنا دفاع کیسے کرو گے؟ آپ کو اپنا دفاع کرنا آتا ہوگا تو آپ کرو گے، ورنہ آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہی تو بس اتنا ہے
یہ صرف آپ کو آپ کا دفاع کرنا سکھاتا ہے، جانتا ہے. اور کبھی کبھی روحانیت آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ اپنا دفاع جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہو. آج سے 1 سال پہلے، مجھے 1 سال ہی ہوا ہوگا میں خیال ہے یہ سلسلہ شروع کیے ہوئے ابھی یوٹیوب کے اوپر. اس سے پہلے آپ یقین کرو گے لوگوں کو میاں حضور نے پیش پتہ ہے کیا کر کے کیا ہوا تھا کہ یہ ایک عامل ہے. کیا ہے؟ عملیات کی دنیا، عملیات کی دنیا، عملیات کی دنیا. چلنے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں نے ان کو دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہوا تھا کہ وہ عامل ہیں، کیونکہ انہوں نے میاں کو اس نظر سے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو اس جیسا پیش کیا. کیا بھائی، جو بندہ جیسے دیکھے گا وہ ویسے ہی پیش کرے گا نا دنیا کے آگے. ان کی جتنی عقل تھی انہوں نے اس عقل کے مطابق ان کو پیش کیا. لیکن اصل یہ بات نہیں تھی. میاں حضور تو کسی عام آدمی کو ٹھوکر مار دیتے تو وہ عامل بن جاتا. اصل کیا مقام ہوتا، کیا ان کی منزل تھی؟ میری باتوں میں، میری ویڈیوز کے اندر میاں کی زندگی کی تفسیر ہے. ورنہ میری تربیت کس نے کی ہے؟ میں تو پریکٹیکل بیان کرتا ہوں نا. میرا کوئی بھی بتایا ہوا سبق، میرے کوئی بھی بتائی ہوئی باتیں یا میرا کوئی بھی بتایا ہوا معاملات کسی کتابوں میں ملتے ہیں تمہیں؟ کبھی بھی نہیں ملیں گے. جب میری نیورونز پہ جو ویڈیوز آئی تھی، جو کیمیکلز پہ ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی تھی نا، آپ یقین کرو گے USA کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو بھی بتایا نا، ہم نے ہو بہو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان اپنی دنیا کا خود خدا ہے. اب یہ مجھ سے کون کہہ رہا ہے؟ USA کا ڈاکٹر. اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کی ویڈیوز کو سنا اور جب میں نے اس کو پورا اس کا جائزہ لیا، جب میں نے اس کی پوری ایک ترتیب دیکھی، تو کہہ رہا ہے پھر مجھے یقین ہوا کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. خدا سے مطلب کیا ہے؟ جبکہ خدا ایک لفظ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو رب الارباب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ رب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رب الارباب کیوں کہا گیا ہے؟ کہ یعنی کہ جو ربوں کی جمع ہے. جن رب کا ذکر اس نے کیا وہ کون ہے پھر؟ وہ یہ تھوڑی تھے فرعون اور نمرود، یہ تھوڑی تھے. آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تو دنیاوی خدا تھے نا کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے. یہ رب تھوڑی تھے، یہ تو ملاؤن تھے دنیاوی کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے اور جو اپنے انجام کو پہنچے. پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو کہ اللہم یا رب الارباب؟ انسان کی ترتیب دیکھی ہے تم نے پوری؟ انسان کی ایک ترتیب تو بالکل ظاہری ہے
کہ اس نے آگ، مٹی اور تمام پروسیس سے اس کو گزارا، لیکن اس نے جب نطفہ قرار پایا ماں کے پیٹ میں، اس کے رحم میں، تو سب سے پہلے وہ کیا تھا؟ نطفہ، یعنی کہ ایک لکوڈ. جب وہ لکوڈ سے ملا تو اس میں ایک جان پیدا ہوئی، روح نہیں، ایک جان، یعنی کہ ایک تحریک پیدا ہوئی. اور وہ کتنے دن رہی؟ 40 دن تک. 40 دن کے بعد وہ مضغہ بنی، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا بنا. اس کے بعد وہ علقہ کے پروسیس سے گزرا، یعنی کہ 120 دن وہ رحم میں ایک سسٹم کے تحت چلا. اس میں روح نہیں تھی لیکن وہ جاندار تھا. جب وہ 120 دن کا پورا ہوا تو اس کے اندر پھر روح پھونکی گئی، روح منتقل کی گئی. پھر اس کے بعد جو وقت بڑھتا گیا اس کی گروتھ ہوتی گئی. یہ انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ابھی تک اس میں روح حقیقی نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر روح جاری موجود ہے خالی. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں ہوتی نا؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے اندر روح حقیقی اب تک موجود نہیں تھی کہ جس پہ سلامتی ہے. نماز جنازہ بیسیکلی سلامتی ہے نا. اب انسان 2 دفعہ مرا ہے، 2 دفعہ مرے گا اور دونوں دفعہ بیدار ہوا ہے. سب سے پہلی موت انسان کی کیا تھی؟ سب سے پہلی موت ہماری ہو چکی ہے. ہماری انسان کی سب سے پہلی موت ہو چکی ہے. کب ہوئی ہے؟ کہ جب اس نے الستم بربکم کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت تمام روحوں کو بنایا اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا، تمام روحیں موجود تھیں. تو کہا کالو بلا. اس کے بعد پھر ان روحوں کو سلا دیا گیا، یعنی کہ ان کو موت دے دی گئی. یہ انسان کی پہلی موت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو پہلی موت واقع ہو گئی. یعنی کہ پیدائش ہماری روح جو ابتدا میں سی تھی، جب زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہماری تخلیق ہوئی اور اس کو موت ہو گئی. اور دوسری پیدائش ہماری اس مادی دنیا میں ہوئی، اس ظاہری دنیا میں ہوئی، جو ہم نے آنکھ کھولی. اور پھر ہماری اس میں موت واقع ہو گئی. یعنی کہ انسان کو 2 دفعہ موت آئی ہے. ایک اس کی روح کو سلایا گیا کہ جب وقت آیا تب وہ دنیا میں آئی، اور جب دنیا میں آئی اور پھر وہ رخصت ہوئی تو پھر وہ ہم پر سلامتی بھیجی گئی. قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہے نا کہ انسان کہے گا کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، تو نے مجھے 2 دفعہ موت دی، تو مجھے تیسری مہلت بھی دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر نیک اعمال کروں، اچھے کام کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں. میں تیری نافرمانی نہ کروں. جب انسان دنیا میں آیا
وہ چیخ کر روتا ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے قلب پہ ایڑی رگڑتا ہے کہ اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے، کہ جس سے اس کا قلب الٹا ہو جاتا ہے. قلب کے معنی کیا ہیں؟ قلب کے معنی الٹے کے ہیں. کس کے ہیں؟ الٹے کے ہیں. ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا قلب سیدھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شیطان اس پہ ایڑی رگڑتا ہے نا کہ اس کی تکلیف کی مارے اس کا قلب الٹا ہو جاتا ہے. اب یہی اس قلب کو سیدھا کرنے کے لیے بزرگوں نے ذکر و اذکار کیا ہے کہ اس کا قبلہ درست ہو جائے، یہ سیدھا ہو جائے. سارا جھگڑا اسی کا ہے. پہلی دفعہ کے رونے کا. اور وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا شیطان کو اسے ایڑی رگڑنے سے، وہ انبیاء کرام ہوئے، وہ مادرزاد ولی ہوئے کہ جیسے سیدنا غوث الاعظم، آپ مادرزاد ولی تھے. آپ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا صرف وہ محفوظ رہا. کہتے ہیں کہ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ملائکہ اس روح حقیقی کو لے کر باقاعدہ اس انسان کے پاس آتے ہیں، اس بچے کے پاس، اس کو منتقل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے لطائف ہے نا، اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کے جو مقامات ہمارے جسم کے اندر ہے نا، اس کی پوری ایک ترتیب ہے